وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ مومن آیت نمبر 67 سے 68 کا سبق ہے آج. موضوع: کیا ہم نے ظاہر دنیا کی کامیابی کو اپنی اصل منزل سمجھ لیا ہے؟ اس کے ساتھ سامعین اکرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ لما جاءنی البینات من ربی وامرت ان اسلم لرب العالمین. فرما دیجئے مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی پرستش کروں جن بتوں کی تم اللہ کو چھوڑ کر پرستش کرتے ہو، جبکہ میرے پاس میرے رب کی جانب سے واضح نشانیاں آ چکی ہیں اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ تمام جہانوں کے پروردگار کی فرما برداری کروں. سامعین اکرام، سورہ مومن آیت نمبر 67 لفظی ترجمہ: هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، خلقکم، جس نے پیدا کیا ہے تمہیں، من تراب، مٹی سے، ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے، ثم من علقۃ، پھر ایک خون کے لوتھڑے سے، ثم یخرجکم طفلا، پھر تمہیں نکالا ماں کے پیٹ سے بچے کی صورت میں، ثم لتبلغوا اشدکم، تاکہ تم پہنچو اپنی جوانی تک، ثم لتکونوا شیوخا، تاکہ پھر تم بوڑھے ہو جاؤ، یعنی پھر بڑھاپے کو پہنچو. اور منکم من ومنکم من یتوفا، اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے، یعنی وفات پا جاتا ہے. وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى، اور یہ سب کچھ اس لیے کیا جاتا ہے کہ تم ایک مقررہ اپنے وقت تک پہنچ جاؤ. وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور تاکہ تم حقیقت کو سمجھو، عقل سے کام لو. سامعین اکرام، بنیادی مضمون چلا آ رہا ہے توحید کا، اور توحید کا مضمون در حقیقت ہمارے لیے ہے. یہ معاشرہ جس میں میں اور آپ رہ رہے ہیں نا، تو یہ توحید کی حقیقت سے ناآشنا ہے. اس نے غیر اللہ سے اپنی امیدیں وابستہ کر لی ہیں. اللہ پر اعتماد، توکل، یقین اس کا نہیں ہے. تو بہرحال توحید جو ہے وہ تمام کامیابیوں کی جڑ ہے. جب تک آپ توحید کے قائل نہیں ہوتے، آپ کو کامیابی ملنی زندگی کے مقصد میں مشکل ہو جاتی ہے. تو لہٰذا یہ سارے مضامین سامعین اکرام، سب سے پہلی بات تو میں یہ کروں گا کہ یہ ہمارے لیے ہیں، میرے لیے ہیں، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے.
اور اس کو ہم سمجھیں. لعلکم تعقلون کا آج کی آیت کا آخری لفظ کیا ہے؟ تاکہ تم حقیقت کو جانو کہ حقیقت کیا ہے. اب دیکھیں حقیقت کیا ہے، اس سے یہ معاشرہ بیگانہ ہے، بے بہرہ ہے، غافل ہے. حقیقت کیا ہے؟ دیکھیں حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس تمام زمین اور آسمان کو بامقصد پیدا کیا ہے، ایک مقصد کے لیے. وہ مقصد انسان کو فائدہ پہنچانا ہے، یعنی انسانی زندگی قائم رکھنے کا اہتمام ہے یہ کائنات. پھر انسان کا مقصد کیا ہے، انسان کی حقیقت کیا ہے، یہ بھی بہت غور و تفکر کی ضرورت ہے اس میں. لیکن یہ معاملہ اتنا مشکل نہیں ہے. مقصد حیات کا معلوم کر لینا اتنا مشکل نہیں ہے، کیونکہ قرآن ایک کھلی کتاب کی طرح ہے. مقصد حیات بالکل واضح ہے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. مقصود اللہ ہے، طریقہ اللہ کے راستے پر چلنا ہے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو یہ میرا راستہ ہے، بالکل سیدھا ہے. فَاتَّبِعُوهُ. اسی کی پیروی کرو، اسی پر چلو، اور دیگر کسی راستے پر مت چلو. اللہ منزل ہے ہماری سامنے کرام، بالکل کلیئر بات ہے. کوئی بھی آپ کو شک و شبہ ہو یا یقین نہ رہا ہو، کوئی بھی تفصیل طلب اس میں آپ کسی بات کی تفصیل چاہتے ہیں تو آپ رابطہ کریں، اہل ذکر سے رابطہ کریں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ حقیقت کیا ہے یا اس کی تفصیل کیا ہے. بالکل واضح ہے سامنے کرام. کبھی دھوکے کا شکار نہ ہو، کبھی دنیا کو اپنی منزل نہ بنائیں، راحت و آرام کی خواہش نہ رکھیں دنیا میں. راحت و آرام کی جگہ جو ہے وہ قبر ہے. شروعات قبر سے ہوتی ہیں اور پھر جو ہے آخرت ہے اور پھر جنت ہے. یہ تمام راحت و آرام کی، مومن کے لیے راحت و آرام کی جگہیں جو ہیں یہ ہیں. نم کنومت العروس. جب سوال و جواب ہوگا نا قبر میں، فرشتے آئیں گے اور سارا سوال و جواب صحیح ہو جائے گا، تو اس کو پھر فرشتے کہیں گے کہ اب سو جاؤ، تم آرام کرو. نم کنومت العروس. پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جاؤ، اب تمہیں تمہارے محبوب کے سوا کوئی نہیں جگائے گا. سب کہیے سبحان اللہ. تو یہ سمجھ کی بات ہے. لعلکم تعقلون. اب دیکھیں سلسلہ انسانی کی جو ابتدا ہے اور انتہا ہے اس آیت میں وہ بیان ہو رہی ہے، اور آخر میں یہ جملہ ہے، یعنی یہ سارے سلسلے ہیں، یہ حقیقت ہے. اور تاکہ تم حقیقت کو سمجھ لو کہ تمہارا مقصود دنیا نہیں بلکہ میں ہوں، اور مجھ تک اگر پہنچنا چاہتے ہو تو مجھے الہ واحد تسلیم کر لو، کیونکہ کوئی معبود نہیں ہے میرے سوا، کوئی مقصود نہیں ہے میرے سوا. مجھے کو مقصود بنا لو اور میرے راستے پر چلنا شروع کر دو. تو یہ سمجھ کی بات ہے سامعین کرام. بہرحال یہ اپنی آیت کی طرف آتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں، یعنی یہ تمام چیزیں جو مراتب اللہ تعالیٰ ہمیں بیان کر رہے ہیں، عام طور پہ سامعین کرام ہم اس پر غور و فکر نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دنیا کی دلدل میں بری طرح پھنس چکے ہیں، ظاہر کی دلدل میں. ظاہر کے متعلق ہمیں ایک بہت بڑی غلط فہمی ہو چکی ہے، یا اس کا ہم شکار ہو چلے ہیں. وہ یہ ہے غلط فہمی کہ دنیا ہی حقیقت ہے، دنیا ہی اصل ہے، دنیا ہی، یعنی ہم کہتے تو نہیں ہیں لیکن ہم نے اپنا مقصود جو ہے وہ دنیا کو، یعنی دنیا کی کامیابی کو ہی، ظاہری کامیابی کو ہی ہم اصل کامیابی سمجھتے ہیں. یہ ایک بہت بڑے دھوکے کی بات ہے. دیکھیں سادی سی بات ہے، یہ ساری دنیا اگر آپ کی اکیلی ہو جائے نا تو آپ اس میں سے 10 روپے بھی نہیں لے جا سکتے. مان لیا چلو ساری دنیا آپ کی اکیلی ہو گئی، ساری دنیا آپ نے سمیٹ لی، لیکن سب کچھ یہاں رہ جائے گا اور آپ اکیلے جائیں گے اور کچھ بھی نہیں لے جا سکیں گے. اگر دنیا کو آپ نے مقصود بنا لیا پھر تو ظاہر ہے کہ دنیا ہی آپ کی منزل بن گئی اور اللہ تعالیٰ کی ذات آپ سے بحیثیت مقصود و محبوب و مطلوب بھول جائے گی. ایسا نہ کریں.
بلکہ اپنی حقیقت کو یاد کریں. دیکھیں میری اپنی حقیقت یا انسان کی حقیقت اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ دیکھو تم اپنی ابتدا اپنے ظاہر کو دیکھو، اس کی میں کیسے نشو نما کر رہا ہوں، کس ترتیب سے میں نے تمہیں انسان بنایا. تمہاری حقیقت کیا تھی؟ دیکھیں ہماری حقیقت ابتدا میں تو بالکل مٹی تھی، خالص مٹی تھی، یعنی بلا واسطہ. اب بالواسطہ اب بھی مٹی ہے سامنے کرام، بالواسطہ ابھی بھی ہماری بنیاد جو ہے. دیکھیں یہ نطفہ کیسے بنتا ہے؟ یہ خون کا ایک خلاصہ ہے. اور پھر یہ خون کیسے بنتا ہے؟ یہ وہ غذا جو ہم کھاتے ہیں، یہ غذا کہاں سے آتی ہے؟ یہ جو زمین چیزیں اگاتی ہے وہ ہم کھاتے ہیں. اور اب زمین سے آپ یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں دسترخوان پہ کیا ہے، یہ مٹی سے بنی ہوئی اشیاء ہیں، آپ یہ کھاتے ہیں اور پھر اس سے آپ کا خون بنتا ہے، اس سے آپ کا نطفہ بنتا ہے، نطفے سے اللہ تعالیٰ آپ کو بنا دیتا ہے. یعنی آپ کی ابتدا جو ہے وہ مٹی ہے، اور پھر اس کی جو وہ ہے یعنی هو الذی اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے خلقکم من تراب، جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے، ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے، ثم من علقۃ، اور پھر خون کے جمے ہوئے ایک لوتھڑے سے. یعنی وہ مختلف مدارج ہیں، لیکن سب یعنی نطفے کے بعد علقہ بنتا ہے، خون کے لوتھڑے میں تبدیل ہو جاتا ہے، ایک بوٹی کی شکل سی ہوتی ہے. پھر اب وہ سارے جو مدارج ہیں ماں کے پیٹ میں طے ہوتے رہتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے بچے کی شکل میں ہم ثم یخرجکم طفلا. اب دیکھیں ماں کے پیٹ سے بچہ نکل رہا ہے، آپ تصور کر لیں ہم سب ماں کے پیٹ سے نکلے ہیں. اچھا اس کے بعد جو ہے اب بڑھاپے تک ہماری منزل کیا ہے؟ ثم لتبلغوا، تاکہ تم پہنچو اشدکم اپنی جوانی کو، ثم لتکونوا شیوخا، تاکہ پھر تم پہنچو اپنے بڑھاپے تک. پھر کیا ہوتا ہے؟ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى. اب بوڑھا، دیکھیں میں آپ کے سامنے ایک بوڑھا بیٹھا ہوں نا. اب یہ میری اصل کیا تھی؟ ایک وقت تھا کہ میری داڑھی کالی تھی، ایک وقت تھا میری داڑھی تھی نہیں، ایک وقت تھا میرے منہ میں دانت ہی نہیں تھے، تھا نا. یعنی میرے خیال سے بچہ 6 مہینے تک پتہ نہیں کتنے بھی وہ بغیر دانتے کے ہوتا ہے، شیرخوار بچہ جو ہے. پھر بعد آہستہ آہستہ وہ دانت نکالتا ہے. لیکن یہ ساری منزلیں میں نے طے کر کے اب اس وقت ایک بوڑھے کے شکل میں آپ کے سامنے مخاطب ہوں. اب منکم من یتوفی من قبل، اور تم میں سے بعض ایسے ہیں جو اس سے پہلے، یعنی ان تمام مراحل سے بچے مر جاتے ہیں، جوان مر جاتے ہیں، بوڑھے ہونے سے پہلے مر جاتے ہیں. وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى، اور پھر تاکہ تم پہنچو اپنے معین وقت تک. ظاہر ہے انسان کا ایک وقت معین ہے. یہ کھیتی جو اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے، ہر کھیتی کے کاٹنے کا ایک وقت ہوتا ہے، اور انسانیت کی کھیتی کٹ جاتی ہے 100 سال سے تقریباً پہلے. اکثر لوگ جو ہیں ان کا پودا جو ہے وہ کٹ جاتا ہے، زندگی ختم ہو جاتی ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. اب حاصل کلام یہ ہے، یہ سب تمہیں اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ تم سمجھ سے کام لو، حقیقت کو سمجھو. حقیقت سامنے کرام ہماری یہ نہیں ہے جو کہ بیان ہوئی ہے. یہ ہمارا جسم ہے، یہ ہمارے لیے ایک مکان کی شکل میں ہے. اس میں ہماری روح رہ رہی ہے، وہ روح ربانی جو 4 مہینے کی عمر میں ماں کے پیٹ میں آتی ہے. وہ روح حیوانی تو اس نطفے کے جرثوم میں بھی موجود ہوتی ہے. آپ یعنی اس کو دیکھیں، خردبیر میں آپ کو لاکھوں جراثیم جو ہیں وہ حرکت کرتے ہوئے نظر آئیں گے. لیکن نہیں، یہ ظاہر اصل نہیں ہے، یعنی یہ سمجھ کی بات ہے، حقیقت کی بات ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ ظاہر جسم اصل نہیں ہے. اصل وہ ہے جو اس کے اندر ہے، اصل وہ ہے جو نظر نہیں آ رہا.
جو ان تمام مراتب سے ماورا ہے جو کہ بیان ہوئے ہیں. نہ وہ نطفہ ہے، نہ وہ لوتھڑا ہے، نہ وہ بچہ ہے، نہ وہ بوڑھا ہے، نہ وہ جوان ہے. بس روح کے تو اپنا ایک مقام ہے سامنے کرام، اس میں یہ سارے مراحل تو نہیں ہوتے. یہ لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو. اور ہم نے سمجھنے کی بجائے بے وقوفی کا دامن تھام لیا ہے. بے وقوف ہیں وہ لوگ جو ظاہر کو اصل سمجھتے ہیں، بالکل بغیر کسی مبالغے کے میں آپ کو کہہ رہا ہوں. وہ لوگ کم عقل ہیں، بے وقوف ہیں، بالکل شدید بے وقوف ہیں، کہ جو ظاہری زندگی کو اصل سمجھ بیٹھے ہیں اور ظاہر کے پیچھے لگ گئے ہیں. آپ دیکھیں، میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس کا نعرہ کیا ہے؟ ہائے دنیا، ہائے دنیا، ہائے دنیا، ہائے دنیا. کیا بچے، کیا جوان، کیا بوڑھے، سارے جو ہیں وہ ہائے دنیا کی پکار میں لگے ہوئے ہیں. یہ بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑی بے وقوفی ہے سامنے کرام. کیوں کہ اصل زندگی یہ نہیں ہے. یہ تو ایک وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تمہارے لیے زمین میں ایک مختصر وقت ہے، مختصر وقت کے لیے ٹھہرنا ہے. یہ دنیا کا سامنے کرام بالکل بغیر تمثیل کے میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ یہ دنیا کا وقت اللہ تعالیٰ نے، یہ بہت قیمتی وقت ہے. یہ کمائی کا وقت ہے، یہ کام کا وقت ہے، یہ جد و جہد کا وقت ہے. اور خوب جد و جہد ہم نے کرنی ہے، اور ہمیں اس کا حکم بھی ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ. اے انسان، اگر تمہارا مقصود اللہ ہے تو اللہ کے بارے میں اس کے تقرب حاصل کرنے کے لیے، اس کی ملاقات کے لیے، اس کے دیدار کے لیے تم نے خوب محنت کرنی ہے. سامنے کرام بہت بڑی منزل ہے، بہت بڑے رتبے ہیں جس کا ہم نے اپنے آپ میں استعداد پیدا کرنی ہے. اللہ کا دیدار یہ آسان بات نہیں ہے، یہ ہر ایک نہیں. دیکھیں، ہم اس قابل ہی نہیں تھے کہ اللہ کے دیدار کو سہ سکیں. دنیا میں ہم آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں دنیا میں بھجوایا ہے اور ایک زندگی عطا کی ہے، اختیار عطا کیا ہے. اور لیکن ہمیں کہا ہے کہ بھئی تم اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزارو، مقصد تک پہنچنے کا طریقہ یا اس کا صحیح طریقہ حیات میں تمہیں بتاؤں گا. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. تو تم نے دنیا کو مقصود نہیں بنانا، بلکہ آخرت کو اپنی ترجیح بنا کے اللہ کو منزل بنا کے زندگی گزارنی ہے. یہ حقیقت ہے، یہ عقل کی بات ہے سامعین کرام. اور اگر میں آپ کو ایک حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنا دوں تو اچھی ہے. وہ یہ ہے کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. تم میں سے ہوشیار انسان وہ ہے، الکیس ہوشیار انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو قابو میں رکھے، وعمل لما بعد الموت، جو عمل کرے موت کے بعد کی زندگی کے لیے. وعمل لما بعد الموت، جو موت کے بعد کی زندگی اس کے لیے کوشش کرے. وہ انسان جینیس ہے، ہوشیار ہے. تو بہرحال اچھا، یہ حدیث کا دوسرا بھی حصہ سن لیں، بہت اس میں حکمت کی بات ہے. اور حضور فرماتے ہیں اس کے بعد والعاجز من اتبع ہواہ وتمنى علی اللہ. اور بے وقوف ہے وہ شخص جو اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ سے وہ توقعات رکھتا ہے بخشش کی، جنت کی. ایسی وہ شخص بہت بے وقوف ہے. تو بات یہ ہے سامنے کرام، یہ بہت مرکزی مضمون ہے، براہ راست تعلق ہے اس کا مجھ سے اور آپ سے، اور اس میں سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. هو الذی یحیی و یمیت. اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، یعنی موت اور حیات اس کے ہاتھ میں ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی دیکھیں، یعنی میں اپنی مرضی سے نہ آیا ہوں نہ جا سکتا ہوں،
یہ ایک بات نوٹ کر لیں سامنے کرم، انسان کی پیدائش اللہ کے ہاتھ میں ہے، تمام مخلوقات کی پیدائش اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور خاص طور پہ میری پیدائش جو ہے، یعنی مجھے یہ سوچنا چاہیے اپنے متعلق کہ بھئی میں 70 سال پہلے تو نہیں تھا، اب 70 سال 50 سال بعد پھر نہیں ہوں گا، یہ کون ہے جس نے مجھے بھجوایا ہے؟ یہ کون ہے جو مجھے واپس بلا رہا ہے؟ هو الذی یحیی و یمیت، اللہ تعالیٰ ہے یہ کہ جو زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے، لیکن فَإِذَا قَضَى أَمْرًا، جب ایک کام کا فیصلہ ہو جاتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو پھر وہ کہتا ہے اس کو کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، تمام یعنی قدرت اللہ تعالیٰ کی ہے، تمام بادشاہی، تمام اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے۔ سامنے کا فَإِذَا قَضَى أَمْرًا، جب ایک کام کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو وہ پھر اس میں دیر نہیں لگتی، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹوٹلی ہم اللہ تعالیٰ کے قابو میں ہیں، اس کے قبضۂ قدرت میں ہیں، ہمارا سب کچھ۔ دیکھیں بیمار ہوتے ہیں تو جب تک ہماری شفا نہیں لکھی ہوتی ہمیں شفا نہیں ملتی۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا انسان بیمار ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو وہ سمجھتا ہے کہ میں بس اب مر جاؤں گا یا میرا مرض الموت ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا کر دیتے ہیں۔ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن ہر چیز کا ایک وقت ہے، تو ہر چیز اپنے وقت پہ ہوتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرما رہا ہے کہ الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ، کیا تم نہیں دیکھتے ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کی آیات میں جھگڑے کرتے ہیں؟ انا یصرفون، کہاں سے وہ پھرائے جاتے ہیں۔ یعنی دیکھیں علم تر الی، یہ تھوڑا سا اگر غور کریں صاحب کرام، یعنی میرے ساتھ اس پہ غور و فکر کریں تو اس میں یہ ہے یجادلون فی آیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں جھگڑا۔ علم ترا، کیا تم نہیں دیکھتے ان لوگوں کو جو جھگڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں یا اللہ تعالیٰ کے احکامات میں؟ اب دیکھیں اس میں تھوڑا سا مضمون ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ایک اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، اور ایک اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات جو قرآن میں ہیں وہ بجائے خود نشانی ہیں، یا جو نشانیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں اس کی میں نے آپ کو تفصیل کی تھی، گزشتہ درس ایک گزرا تھا آیات اللہ کی، میں نے کہ ہمارا اپنی ذات جو ہے وہ ایک نشانی ہے، یہ کائنات ایک نشانی ہے۔ اب ہماری اللہ کی نشانی جو ہے ہماری اپنی ذات بھی ہے، اللہ تعالیٰ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نشانی ہے۔ اب ہم جھگڑے کا کیا مطلب ہے؟ جھگڑے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس چیز کو، اس مقصد، کسی بھی چیز کو اس کے مقصد سے اختلاف کریں۔ مثال کے طور پہ واشنگ مشین ہے، اب جو واشنگ مشین کا بنانے والا ہے، یہ مثال کے طور پہ میں سمجھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں، واشنگ مشین ہے، آپ جو اس کا بنانے والا ہے وہ بھی اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھئی یہ واشنگ مشین میں نے کپڑے دھونے کے لیے بنائی ہے، آپ کہہ دیں کہ نہیں، اس کا مقصد آٹا گوندنا ہے، اس میں آٹا ڈالو اور مشین گھماؤ تو آٹا گون جائے گا۔ اب دیکھیں آپ صریح اس بنانے والے کے، مشین کے بنانے والے سے اختلاف کر رہے ہیں، پھر وہ بحث و مباحثہ بھی شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا مثال کے طور پہ تندور ہے، تندور روٹیاں پکانے کے لیے ہے، اور ایک تندور کا مالک کھڑا ہوا ہے کہ بھئی اس میں یہ روٹیاں پکائیں گے ہم اس میں، آپ یا وہ جو تندور ملتے ہیں نا، بنے بنائے تندور ملتے ہیں، سٹین لیس اسٹیل کے ملتے ہیں، اور وہ خوبصورت سے 6-7 روٹیاں لگ جاتی ہیں، وہ لوہار لے آیا، وہ تندور بنا کے ساتھ کھڑا ہوا ہے،
اور آپ نے اس کو وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ یہ تندور میں نے بنایا ہے روٹیوں کے لیے، اس میں آپ روٹیاں اپنے لیے بنا سکتے ہیں، آپ اس سے کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے تو میں چائے بناؤں گا، اس میں تو میں کھانا پکاؤں گا، چائے بناؤں گا۔ تو اب دیکھیں، آپ اس کا مقصد کچھ اور ہے، آپ اس سے پھر جھگڑا کر رہے ہیں، ایک قسم بحث جھگڑے کا مطلب یہ مار پیٹ نہیں ہے سامنے کرام، یجادلون ہے نا، تو اس کا مطلب بحث، اختلاف رائے، اور اختلاف رائے ایسے کہ آپ بنانے والے کے مقصد سے منہ موڑ رہے ہیں، انحراف کر رہے ہیں، تو یہ میرے خیال سے سمجھنے کے لیے اتنی مثال کافی ہے۔ الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ انا یسرفون، کیا تم نہیں دیکھتے ان لوگوں کو جو میری نشانیوں میں جھگڑ رہے ہیں؟ پیغمبر آتا ہے، انسان کو بتاتا ہے کہ بھئی تمہارا مقصود اللہ ہے، آخرت ہے، اور پھر آپ اس سے اختلاف کرتے ہیں کہ نہیں، اجعل الالہۃ الہ واحدہ، یہ کیسا میسج ہے بھئی؟ سارے خداؤں کو آپ نے اکٹھا کر کے ایک خدا، ایک مقصود بنا دیا ہے۔ یہ جھگڑا آج بھی ہم کر رہے ہیں سامنے کرام۔ تھوڑا سا آپ دیکھیں، میرا مقصد ہر کسی پر نکتہ چینی نہیں ہے، لیکن جو حقیقت ہے وہ تو حقیقت ہے نا۔ ہم نے اللہ تعالیٰ سے یعنی عملاً جھگڑا شروع کیا بھائی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اپنے رب کی طرف رجوع کر لو اور اس کے سامنے سر جھکا دو۔ آپ کہتے ہیں نہیں، میں تو دنیا کی طرف رخ کرتا ہوں اور دنیا کے سامنے میرا سر جھکا ہوا ہے، اور دنیا ہی کے سامنے میں سر جھکانا چاہتا ہوں۔ آپ جو جملہ ہے نا وہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی، اس کے جواب میں ہم کون سا کلمہ پڑھ رہے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہماری زندگی، میری تمام کوششیں جو ہیں، جو بھی میں کوششیں کر رہا ہوں اور میری جو بھی قربانیاں ہیں وہ دنیا کے لیے ہیں، دنیاوی عہدوں کے لیے ہیں، دنیاوی مال و دولت کے لیے ہیں، عزت کے لیے ہیں، شہرت کے لیے، اور میرا جینا مرنا، محیایا و مماتی، میرا جینا مرنا صرف دنیا کے لیے ہے۔ آخرت کے ساتھ دیکھا جائے گا، یہ تو عام طور پہ ہم سامعین اکرام عملاً ایسا کہہ رہے ہیں، آخرت کے ساتھ دیکھی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے شفیع الامم ہے، امتوں کی شفاعت کریں گے، اور بس مغفرت کے لیے کوشش نہ کرو، دنیا کے لیے کوشش کرو۔ تو یہ ساری باتیں ہیں، ہم عملاً جھگڑے میں مصروف ہیں سامنے کا۔ یہ کسی اور مشرک اور کافروں کے لیے نہیں ہے یہ آیت۔ کیا تم نہیں دیکھتے ان لوگوں کو یجادلون فی آیات اللہ؟ بہرحال سامعین کرام، یہ مضمون تھوڑا سا رہ گیا، انشاءاللہ اگلے درس میں اس پہ بات کریں گے۔ ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ سنا دیں، وقت کم ہے۔ هو الذی خلقکم من تراب، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے مٹی سے، ثم من نطفۃ، پھر تمہیں بنایا ہے نطفے سے، ثم من علقۃ، پھر اس نطفے کو بنایا ہے لوتھڑے کی شکل میں، ثم یخرجکم طفلا، پھر اس نے نکالا ہے تمہیں بچے کی صورت میں، ثم لتبلغوا اشدکم، تاکہ تم پہنچو اپنی جوانی تک، ثم لتکونوا شیوخا، تاکہ تم پھر بڑھاپے کی منزل میں داخل ہو جاؤ، ومنکم من یتوفی من قبل، اور تم میں سے بعض ایسے ہیں جو وفات پا جاتے ہیں ان تمام مراحل سے پہلے۔ بچے مر جاتے ہیں، جوان مر جاتے ہیں، اور بڑھاپے سے پہلے مر جاتے ہیں، ڈیڑھ عمر کی شکل۔ منکم ولتبلغوا اجلا مسمی، تاکہ تم پہنچو ایک مقرر وقت تک، یعنی اپنے وقت تک پہنچو، ولعلکم تعقلون۔ یہ سارے مراحل اس لیے بتائے جا رہے ہیں کہ تم عقل سے کام لو، سوچو سمجھو۔ هو الذی یحیی و یمیت، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو مارتا ہے، زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، جب وہ ایک کام کا فیصلہ کر لیتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو پھر
اس کو وہ کہتا ہے کہ ہو جاؤ تو ہو جاتی ہے۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. It is he who created you from dust, then from a seed, then from an embryo, then he brings you out as an infant, then he lets you reach your maturity, then you become elderly. Although some of you die sooner, so that you may reach a predetermined age, so that you may understand. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. It is he who gives life and death, and when he decides on a thing, he just says to it, be, and it comes to be. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔